بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ کا کھجوروں کا باغ اللہ کی راہ میں وقف کرنا۔ جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی تو حضرت ابو دحداح انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم قرض دیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابو دحداح۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اپنا دست اقدس مجھے دکھا دیجئے۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے دست اقدس تھام کر عرض کی، میں نے اپنا باغ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے اور ام دحداح اور ان کے بچے بھی اسی میں رہتے تھے۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ عنہ باغیچے میں آئے، اپنی بیوی بچوں سے کہا، آپ اس باغ سے نکل چلیں کیونکہ میں نے اس باغ کو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا والدہ کے نام کنواں وقف کرنا۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کون سا صدقہ زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب کا ذریعہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی، یعنی کہیں کنواں بنوا دو اور اس کو وقف عام کر دینا، جس سے اللہ کے بندے اپنی پینے وغیرہ کی ضرورتوں کے لیے پانی حاصل کرتے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک کنواں بنوا دیا اور کہا کہ یہ میری والدہ ام سعید کے لیے ہے کہ اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ بیر حا وقف کے لیے پیش کرنا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے مال میں بیر حا نامی ایک باغ بہت زیادہ پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کی، مجھے اپنے اموال میں بیر حا باغ سب سے پیارا ہے، میں اسی کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا اور پھر فرمایا اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے علم میں مہاجرین اور انصار میں سے کوئی صحابی نہیں تھا جن کی کوئی چیز بھی ہو اور انہوں نے اس کو وقف نہ کیا ہو، یعنی ہر ایک نے کچھ نہ کچھ وقف ضرور کیا۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے بیواؤں کے لیے گھر وقف کر دیا۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، بڑے مالدار صحابی تھے۔ انہوں نے ایک مکان وقف کیا تھا اپنی ان بیٹیوں کی خاطر جنہیں طلاق ہو جانے کے بعد گزارا مشکل ہوتا ہے، تو بیٹیاں اس گھر میں آ کر گزارا کریں، اور ایک مکان وقف کر دیا جس میں یتیم، بیواؤں اور مطلقہ مسلمان عورتیں آ کر رہنا چاہیں تو انہیں مکان رہنے کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور ایک دوسرا گھر حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے یتیموں، بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کے لیے مکانات وقف کر دیے، کرائے کا ٹینشن نہ رہے، بے سہارا ہونے کا ٹینشن نہ رہے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے کا ٹینشن نہ رہے۔ اس لیے صحابہ اوقاف کی طرف بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک گھر وقف کر دیا تھا جو مدینہ منورہ میں تھا۔ جب آپ حج کے لیے تشریف لے جاتے تو قیام مدینہ کے دوران وہیں رہتے تھے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ تقریباً 80 انصاری صحابہ کرام نے اپنی جائیداد وقف کر دی۔ حضرات صحابہ میں جائیداد کا وقف کرنا اور اپنا محبوب چیز اللہ کے راستے میں دینا، ہبہ کر دینا، اس کے ذریعے غریبوں، محتاجوں، بیواؤں کے لیے، مسافروں کے لیے تعمیرات ہبہ کرنا، کمزور لوگوں کی مدد کرنا سخاوت اور ان کی شان و صفت تھی، اور وقف کرنے والے کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ثواب ملتا رہتا ہے۔ وقف کا حکم مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، دنیا بھر کے جو بھی مساجد زمین پر موجود ہیں وہ تمام کے تمام وقف کے حکم میں داخل ہے، اگرچہ ان کی رجسٹر وقف بورڈ میں اندراج ہو یا نہ ہو، وہ تمام کے تمام وقف کے ہی حکم میں ہوتے ہیں۔ اور جب مسجد بنانے کے لیے وقف کر دی تو یہ زمین سائل کی طرف سے وقف ہو گئی اور وقف کرنے سے وہ سائل کی ملکیت سے نکل گئی اور اللہ کی ملکیت میں داخل ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد زمین کو نہ فروخت کرنا جائز ہے اور نہ ہی وقف سے رجوع کرنا جائز ہے۔ اور جس طرح مسلمانوں کا اپنا وقف بورڈ موجود ہے، اسی طرح ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں کا اپنا اپنا وقف بورڈ اس ملک میں اور دیگر جگہوں پر موجود ہے۔ مغلوں کے کارنامے، سلاطین دہلی نے 1206 عیسوی سے 1526 عیسوی تک تقریباً پورے ہندوستان میں کامیاب حکومت کی، اور پھر 1526 عیسوی سے 1857 عیسوی تک مغلوں نے بھارت کی ترقی اور نام و نمود میں مزید اضافہ کیا اور اپنے اعلیٰ نظم و نسق، عدل و انصاف، فن تعمیر سے ایسی چھاپ چھوڑ گئے کہ بھارت کی قرون وسطیٰ کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیش یاد رکھی جائیں گی، جس میں لال قلعہ، تاج محل تقریباً 17 ایکڑ اراضی پر محیط ہے۔ اس کی تعمیر 1630 عیسوی میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کی حکم پر شروع ہوئی، جو اسے اپنی بیوی ممتاز محل کی آرام گاہ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ تعمیر 1649 عیسوی میں تکمیل کو پہنچی۔ تاج محل کو اس وقت دنیا کے 7 عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے روزانہ ہزاروں لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں۔ یونیسکو نے اسے 1982 میں عالمی ورثہ قرار دیا۔ مسجد
مسجد جہاں نما جو جامع مسجد دہلی، بی بی کا مقبرہ جو کہ اورنگ آباد مہاراشٹر میں واقع ہے، اسے اورنگزیب نے 160 عیسوی میں اپنی بیوی دل راز بانو بیگم کی یاد میں تعمیر کروا دیا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ وقف کرنے والے مساجد تعمیر کرنے والے اور غریبوں کی محتاجوں کے لیے، اس میں مسلمانوں کے لیے لاکھوں ایکڑ زمینات اور ہزاروں میں شاندار مساجد تعمیر کر کے کارنامے انجام دے دیے ہیں۔ یہاں مسلم حکمرانوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لازم سمجھتا تھا کہ مرنے سے پہلے کوئی جائیداد وقف کر کے اس دنیا سے رخصت ہو، اور اب مسلمانوں اور مالداروں کا حال یہ ہے۔ وقف بورڈ کا کہنا یہ ہے کہ 50 سال سے اب تک کسی بھی مالدار نے اپنی جائیداد وقف نہیں کی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ملک شام کے اوقاف کے بارے میں لکھا ہے، وہاں بعض مالدار لوگ اپنی جائیداد وقف کیا کرتے تھے، اور اس سے آنے والے آمدنی میں جو لوگ ہاسپٹل میں بیمار ہیں ان کے علاج و دوا کا انتظام کیا جاتا تھا، اور ان کے کھانے کے اخراجات کی ذمہ داری مکمل طور پر انتظام کرنا، اور اس کے لیے ایسی جماعتیں اور ایسی ٹیم بنی رہتی تھی جو ہاسپٹلوں میں زیر علاج بیماروں کے پاس جا کر جائزہ لینا، تسلی دینا، یہ سب کام کے لیے وہاں کے مالداروں نے وقف بورڈ کی تنظیم ان کا علاج کرے گی، تو بیماری میں سہارا دینے کے لیے بھی لوگوں نے وقف کیا تھا۔ اور تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں نے پرندوں کے اناج کے لیے، جانوروں کے علاج کے لیے بھی اپنی جائیداد وقف کی تھی۔ ہمارے شہر کے جتنے جانور ہیں ان کا علاج فلاں ہاسپٹل میں مفت میں علاج کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ مسافروں کے لیے سفر کرنے والا آدمی، اس زمانے میں ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے، گیسٹ ہاؤس نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ مسافروں کی سہولت کے لیے سرائے بنایا کرتے تھے، ہوٹل بنایا کرتے تھے تاکہ وہ وہاں قیام کریں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں، اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔